اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 30ویں اس پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں مختلف صورتیں ہیں اور سب سے پہلی سورت النبا ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ مکہ معظمہ میں جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ ایک یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے، دوسری یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مقرر کیا ہے، تیسری یہ کہ اس دنیا کا خاتمہ ایک روز ہوگا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اول اور آخرین کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ جو لوگ مومن نیک ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، اور جو کافر اور فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ پہلی بات اگرچہ اہل مکہ کو سخت ناگوار تھی، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہ تھے، اس کے رب اعلیٰ اور خالق رازق کو مانتے تھے، اور یہ بات بھی تسلیم کرتے تھے کہ دوسری جن ہستیوں کو وہ معبود قرار دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ جھگڑا صرف اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اختیارات اور الوہیت میں کوئی اور شریک ہے کہ نہیں۔ اسی طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حیثیت اور صادق امین سمجھتے تھے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ انہیں الجھن تیسری بات میں تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا۔ آخری پارے کی پہلی صورت کا نام نبا رکھا۔ نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے۔ یہ صرف اس صورت کا نام ہی نہیں، اس کا عنوان اور موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں وہ کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ان آیات میں اشارہ ہے جو قیامت کی خبر سن کر مکہ کے ہر کوچہ بازار اور اہل مکہ کی ہر محفل میں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین کے نظام بلکہ خود اپنے جسم اور اس کے سسٹم پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ کوئی کھیل تماشا ہے کہ خالق کا جب دل بھر جائے گا وہ یوں ہی ختم کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں، اور تمہارے مرد و زن جوڑوں میں سے تمہیں تخلیق نہیں کیا؟ اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو باعث آرام نہیں بنایا، اور ہم نے رات کو لباس نہیں بنایا، اور دن کو روزی کمانے کے لیے نہیں بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن گرم چراغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بادلوں کے ذریعے کثرت سے پانی برسانے والے، بارش برسانے والے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا یہ ساری چیزیں تمہیں یہ بتا رہی ہیں کہ جس نے خالق نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز ہے، اور یہ عظیم الشان کارنامہ بے مقصد ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے جو پیچھے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو رب ہے جس نے اتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں تو وہ قیامت کا فیصلہ اور قیامت کا دن اور فیصلے کا دن بھی برپا کرنے پر قادر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا اور وہ دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح اگلی سورت نازعات آتی ہے، سورت نبا کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کا موضوع بھی قیامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قیامت کی ہولناکیاں اور دردناک مناظر بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح
دل کو ہلا دینے والا، اور وہ مناظر سخت ترین مناظر زلزلے کی صورت میں کہ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ایسے ایسے مناظر دیکھے جائیں گے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ بیان فرمایا کہ دنیا کی تباہی کے بعد دوبارہ قائم کر دینا خالق کا کام ہے، اور یہ پورا نظام عالم قائم ہو جائے گا۔ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ جو اس نے کوشش کی، اور جہنمی شخص کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور جنت والے کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اور اپنی خواہشات نفس کو اس نے روک لیا تھا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس، یہ ایک اندھے مسلمان کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سورۃ عبس کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے کہ عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی کے سلسلے میں یہ نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے واضح نصیحت فرمائیں۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکین کے اکابرین بڑے سردار موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینے صحابی سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا کنارہ کشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس حال میں کہ اس کے پاس اندھا آیا، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اہمیت صرف ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کے پاس بڑے بڑے سردار کیوں نہیں موجود، بڑے بڑے سردار کافروں کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہے، جو آپ کا دین تسلیم کر چکا ہے، آپ کو اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کبھی رخ نہ موڑیے۔ جو لوگ دین سے بے پرواہی برتتے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ہوں، اللہ کی نظر میں وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح اس سے آگے سورۃ تکویر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ جو قیامت کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ سورۃ تکویر اور انفطار اور انشقاق پڑھ لے۔ سورۃ تکویر میں دو موضوعات بیان کیے گئے، قیامت برپا ہونے کے مناظر اور رسالت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ قیامت دو حصوں میں قائم ہوگی۔ پہلے مرحلے میں موجودہ کائنات تمام کی تمام تباہ کر دی جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں تمام مخلوقات جن و انس کو دوبارہ زندہ کر کے حشر تک لے کے جایا جائے گا۔ پہلے مرحلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ وہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اگلی سورۃ الانفطار میں اسی منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں الٹا دی جائیں گی، ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔
اسی طرح قیامت کے دوسرے منظر، دوسرے مراحل یعنی میدان حشر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب جسم اور روح کو ملا دیا جائے گا، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال پھیلائے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم بڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اور کیا اس نے کمایا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا جواب جو کہا کرتے تھے کہ محمد عربی پر کون سی کتاب آتی ہے اور یہ نعوذ باللہ مجنون اور پاگل دیوانہ ہے، اور اس پر جو کلام آتی ہے اور کلام لانے والا بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ مردود ہے، یعنی جبریل امین کو وہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور جبریل امین کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ وَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت ہی معزز ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا جاتا ہے جو بہت معزز ہے، اور لے کے کون آتا ہے؟ بڑی قوت والا، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، یعنی جبریل امین۔ یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، بلکہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آسمان کے کناروں پر دیکھ چکے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جبریل امین جو بھی پیغام لے کے آتے ہیں یہ نصیحت ہے۔ یہ جو لوگ جبریل امین کو اور آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ در حقیقت یہ اندھے لوگ ہیں، یہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اے انسان تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں بہکا دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک وعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین۔ اے انسان تجھے تیرے نہایت کریم رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے وہ صورت میں جوڑ دیا، ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جٹلاتے ہو، قیامت کے دن کو جٹلاتے ہو۔ تمہارے اوپر ہم نے نگران مقرر کیے ہیں جو بہت ہی عزت والے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور جو برے کام کرتے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی ہلاکت کا بیان فرمایا۔ قریش چونکہ تاجر پیشہ لوگ تھے اور ان میں سے بہت سی بیماریاں موجود تھیں جو عام طور پر تاجروں میں پائی جاتی ہیں، یعنی ناپ اور تول میں کمی پیشی کو وہ ویسے تو ناپسند کرتے تھے، لیکن جس شخص کو جہاں موقع ملتا باز نہ آتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی تم نے سوچا کہ یہ بیماری تمہارے اندر کیوں موجود ہے؟ صرف اس لیے کہ تم آخرت کے حساب کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک بندے میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ اسے ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر چھوٹی چھوٹی بات اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے معاملات کو دیانتداری سے اپنے معاملات کو سمیٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ یعنی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہلاکت میں ہیں۔ یہ اصل میں یہ جو کمی کرتے ہیں یہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بڑی ہلاکت میں ہیں جو یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے نامہ اعمال میں لکھے جانے کے ساتھ ساتھ
اس کا اثر دل پر بڑا پڑتا ہے۔ اچھے عمل کے اچھے اور برے عمل کے برے اثرات دل پر پڑتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حالات اور اعمال کے زیر اثر انسان کی ترتیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جب مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، اسے چھوڑ دے اور استغفار کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہوں میں پڑتا جائے گا تو سیاہی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اللہ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی نیکی اپنا اثر رکھتی ہے اور گناہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس پہ دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور سیاہ نقطہ پھر آہستہ آہستہ اگر انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ بیان فرمایا۔ قریش مکہ مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف دیتے تھے، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کو ظلم کرنے والے ایک بادشاہ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا لڑکا بھیج جس کو میں یہ سارے کرتب اور جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اس کو جادو سکھلاتا تھا۔ اس لڑکے کی عام درخت کی راہ میں ایک راہب تھا، یعنی جس راستے سے وہ آتا جاتا تھا ایک راہب عیسائی تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا تو اس سے اس کی باتیں اچھی لگیں۔ اب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر آنے کی وجہ سے مارتا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے گلہ کیا تو راہب نے کہا کہ جب تم جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دے کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا کام کے غرض سے، میں گھر سے لیٹ آیا ہوں۔ اور جب گھر والوں کے پاس پہنچے تو گھر والوں کو کہنا ہے کہ جادوگر نے لیٹ مجھے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا اسی حالت میں وہ لڑکا اپنا جو ہے وہ وقت گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے سفر پہ جا رہا ہے تو اچانک ایک بہت بڑے درندے کو دیکھتا ہے جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہے، راہب سچا ہے، تو اس جانور کو میں قتل کرتا ہوں تاکہ لوگ گزر جائیں۔ پھر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا۔ لوگ گزرنے لگے، پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا، اس نے آ کر یہ سارا واقعہ اس کو سنایا تو راہب بولا بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں، تو عنقریب آزمایا جائے گا، پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے کو اور کوڑی کے مرض کو وہ بیمار کو علاج کرتا اور پھر ٹھیک ہو جاتا۔ جب بادشاہ کے کسی وزیر جو اندھا ہو چکا تھا اس کو پتہ چلا اور اس نے اپنی بیماری کا ذکر اس لڑکے کے سامنے کیا تو لڑکے نے کہا کہ میں تو نہیں ٹھیک کرتا، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو وہ میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تجھے بھی صحت یاب کر دے گا۔ وہ وزیر نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، اور جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا تیری آنکھ کی روشنی کیسے واپس آئی؟ وزیر بولا میرے مالک نے یہ مجھے روشنی واپس لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ وہ لڑکے کو بلایا گیا، بادشاہ نے اسے کہا اے بیٹا تو جادو میں اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ آندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ بولا
میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس کا راہب کا نام بتلا دیا۔ راہب پکڑ لیا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس کے نام ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر وہ وزیر بلایا گیا، اس سے کہا گیا تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی نہ مانا۔ پھر وہ بچے کو بلایا گیا، بچے کو اب وہ طرح طرح سے مارنے کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ اس نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی سے گرا دو۔ تو بچہ کو لے کر جب گئے وہ لوگ، تو بچے نے دعا کی، اے میرے رب مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ تو پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے اور لڑکا بادشاہ کے پاس پھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے چند فوجوں کو بھیجا اور کہا کہ کشتی پہ اس کو لے جاؤ اور سمندر میں اس کو پھینک دو۔ لیکن جب یہ بچہ سوار ہوا، اس نے اللہ سے دعا کی، یا رب مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ان کے شر سے بچا لیا۔ وہ کشتی میں طوفان آیا، وہ سب کے سب ڈوب گئے، یہ لڑکا پھر بچ گیا۔ اب یہ لڑکا پھر وہ بادشاہ کے پاس زندہ سلامت پہنچ جاتا ہے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے، یہ سارا واقعہ دوبارہ سناتا ہے۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت نہیں مار سکتے جب تک میں طریقہ نہ بتلا دوں۔ طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے ایک میدان میں جمع کر اور مجھے لکڑی پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ، پھر کہہ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ لڑکا وہ تیر اس کی کن پٹی پر لگا اور اس نے اپنے ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا، ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستوں کے نالے پر خندقیں کھود دی اور ان خندقوں میں خوب آگ بڑھائی اور لوگوں کو اس میں دھکیلنے لگا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، یعنی دودھ پیتا نومولود بچہ تھا۔ جب اس کو آگ میں پھینکنے لگا تو ماں گھبرائی، تو اس بچے نے کہا، اے ماں صبر کر، یہی سچا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر سورۃ بروج کے شروع میں بیان فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ یہ سارے منظر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نیکی کی چوٹی کیا ہے۔ آج دنیا میں مشہور ہونے کے غرض سے پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے ہیں۔ اس بلا وجہ کی مشقت کی بجائے ایک مسلمان کو نیکی کی چوٹیاں سر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں، 2 واضح راستے دکھا دیے، چاہے تو وہ رحمان کی عبادت کر کے رحمان کے راستے پر چل کے جنت کا مہمان بن جائے، چاہے تو وہ شیطان کے راستے پر چل کے شیطان کی عبادت کر کے اور شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے خواہشات نفس کو پورا کرے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے بارے میں بیان فرمایا، کامیاب کون ہیں؟ گناہ اور نیکی کا تصور اللہ نے انسان کے سامنے رکھ دیا۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ نفس کو آئینے کی طرح شفاف رکھے، تو وہ خود انسان کو گناہ سے آگاہ کرتا ہے۔
اگر اسے گرد آلود کر لیا جائے تو وہ انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، سورج اور سورج کی تمازل کی قسم، چاند اور چاند کی روشنی اور ٹھنڈک کی قسم، دن اور دن کے اجالوں کی قسم، رات اور رات کی تاریکیوں کی قسم، آسمان اور آسمان کی بلندیوں کی قسم، زمین اور زمین کی وسعتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے درجن کے قریب قسمیں اٹھانے کے بعد پیغام دیا، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ شخص، نامراد ہو گیا شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس نہ کیا اور اپنے آپ کو مٹی میں دبا دیا، یعنی اپنے نفس کے پیچھے لگ کے اس نے اپنے دل کو صاف نہ کیا، تزکیہ نفس نہ کیا، اصلاح نہ کی، بلکہ اپنے آپ کو مٹی میں دبا لیا، غلط کام کر کے اپنے دل کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا کے دل جو ہے اس قدر اس کا گناہوں میں لگ گیا کہ اس کو رب تعالیٰ کا خوف نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں برباد ہونے والے، قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی آزمائش کے لیے پریشانیاں رکھی ہیں، لیکن پریشانیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آزمائش ہو سکتی ہیں۔ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائیں، والضحیٰ اور سورۃ الم نشرح۔ آج بھی پریشان حال شخص کی تسلی اور تشفی کے لیے ان کا مطالعہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان پریشانیوں سے نکل سکتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے، اور عنقریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، اور دوسری صورت میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھے سے تیرا بوجھ اتار دیا، وہ جس نے تیری پیٹھ توڑی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ تیرے سارے بوجھ اتار دیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیرا ذکر بلند ہوگا، آج تیرا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی، اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر، اپنے رب ہی کی طرف بس رغبت کر۔ پریشانیوں اور غموں سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے نسخہ ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ وہی حالات کو کنٹرول کرے گا، وہی حالات بدلے گا تو انسان کی زندگی بدلے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے ایک اصول بیان فرمایا۔ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس صورت میں بڑا ہی جامع پیغام دیا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارا انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کے صبر کی وصیت کی۔ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کا ساتھ دیا، حق کا پیغام پہنچایا، اور صبر کے ساتھ لوگوں کو تلقین کی۔ یہ لوگ فائدہ مند ہیں، فائدہ مند تجارت کر رہے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان فرمایا ہاتھی والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ جب وہ بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، ہاتھیوں والے بڑے بڑے ہاتھیوں پر سامان جنگ لے کے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیسا ان کا انجام کیا جو ہمارے گھر کو جو ہے گرانے کے ارادے اور برے ارادے لے کے آ رہے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنی چونچوں میں کنکر اٹھائے اور انہوں نے پتھروں کو پھینکتے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا اور ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کی عزت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ چور اور ڈاکو تک ان کا احترام کرتے تھے، لیکن جب دین پر عمل کرنے کی بات آتی تو پہلو جو ہے وہ بدل لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کا نام لے کر کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ قریش اگرچہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، حاجیوں کا احترام کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جہاں تم بیت اللہ کا احترام اور اکرام کرتے ہو تو اس رب کی عبادت بھی کرو، جو رب اس گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، جو تمہیں جو ہے خوف سے امن دینے والا ہے، جو تمہیں بھوک سے کھانا دینے والا ہے، تو اس رب کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا ایک اور اصول بیان فرما دیا کہ کچھ لوگ جو ہے بڑا مال کو گن گن کے رکھتے ہیں اور شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانے دینے والے، عیب لگانے والے کے لیے، اور وہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گر کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رہے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ضرور حطامہ میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطامہ کیا ہے؟ حطامہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر جھانکتی ہے، یقیناً وہ ان پر ہر طرح سے بند کیے ہوئے ہے لمبے لمبے ستونوں میں۔ یعنی حطامہ یہ جہنم کی آگ کا نام ہے۔ یہ جو مالدار، تکبر اور کنجوس اور بخیل، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا اور وہ گن گن کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا کہیں مال کم نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ زندہ رہے گا، نہیں، بلکہ یہ تو اپنے لیے آگ کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی کا آخرت کا انکار کرنے والوں کی نشانیاں بیان فرمائی اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ ہلاکت کن لوگوں کے لیے ہے اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ ایک تو قیامت کا وہ جھٹلا دیتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے دوبارہ، اور دوسرا وہ یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بیان فرما دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ استغفار صرف گناہ کے بعد ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی ہم اس طرح نہیں کر پاتے جس قدر اللہ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت کے بعد اسلام غالب آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے
تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو پھر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر، تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا جب مشرکین نے کہتے تھے کہ اپنے رب کا نسب نامہ پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کبھی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پورا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور انکار کرنے والوں کے سامنے یہ اللہ کا تعارف رکھا کہ یہ ہے میرا رب اور اسی کی طرف لوٹ آؤ، یہی حقیقی مالک اور رازق اور خالق ہے۔ اسی میں کامیابی ہے کہ انسان اگر اللہ کو اپنا خالق مانے اور اپنا وحدہ لا شریک الہ مانے۔ اسی طرح آخر میں جو دو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو موعظتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں بڑی ہی پاورفل صورتیں ہیں۔ دشمنان دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر صرف جسمانی تشدد ہی نہیں کیا تھا بلکہ آپ کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے آپ پر جادو بھی کیا گیا۔ آج بھی دین اسلام کے دشمن اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید جسمانی تکالیف اور روحانی مسائل کے لیے شفا ہے، اسی طرح ذہنی تکالیف کا بھی علاج کرتا ہے۔ مدینہ میں ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اس کی وجہ سے آپ ذاتی معاملات میں تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آخری دو صورتیں نازل فرمائیں اور انہیں پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد صبح و شام اور سوتے وقت آخری 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور سوتے وقت یہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے اور اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آخری نصیحت، قرآن مجید نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمن کا تعارف، انسان کو پھنسانے کے لیے اس کے حربے اور چالوں کا تذکرہ کیا، اور آخر پر فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو کہہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی میں پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ کر آنے والا ہے، یعنی شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وسوسے صرف شیطان ہی نہیں ڈالتا بلکہ جن بھی ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ شیطان انسان کی صورت میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات بات پر لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے وہ طریقے استعمال کرتے ہیں، اور جادو جیسے عمل اور نظر بد جیسی بری نظر لگا دیتے ہیں۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موعظتین سے پہلے بہت سے حفاظت کے اذکار کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ موعظتین سورہ فلق نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر یہ ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صورتیں بڑی ہی پاورفل ہیں نظر بد کے لیے، شیطان کے وسوسوں کے لیے اور جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ جب اس صورتوں کو پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، جسمانی طور پر بھی محفوظ رہیں گے، اور اسی طرح شریر کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، شیطان کی چالوں سے آپ محفوظ رہیں گے، جادوگر کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، ہمارے روزے رکھنا، ہمارا تلاوت کرنا، ہمارا صدقات و خیرات، ہمارے رکوع سجود قیام کرنا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام کی احسن اور خوبصورت کیفیت میں رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔